اگر بات چیت ہی ہر جنگ کا انجام ہوتی تو تاریخ میں کوئی غزوہ، کوئی قربانی، کوئی دفاع وطن کی داستان نہ لکھی جاتی۔ اگر مذاکرات ہی امن کی ضمانت ہوتے تو اے پی ایس کے معصوم بچوں کا خون کیوں بہتا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر دہشت گردوں سے مذاکرات ہی حل ہوتے تو جنگیں کبھی نہ ہوتی۔ یہ ریاست کے صبر کی انتہا اور قوم کے زخموں کی چیخ ہے۔ 2014 میں ہم نے عہد کیا تھا کہ اب نہیں، اب دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوگی، مگر 11 سال بعد بھی نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا، بیانیہ نہیں بنایا گیا اور سیاست کو سلامتی پر ترجیح دی گئی۔ کیا فوج کے جوان اپنے سینوں پر اس لیے گولیاں کھا رہے ہیں کہ کسی کی سیاست چلتی رہے؟ ہم نے اپنی سیاست کو دہشت گردی پر مقدم کر دیا اور بھول گئے کہ یہی فوج ہماری بقا کی آخری دیوار ہے۔ سیاستدان قابل احترام ہیں، لیکن سیاست ریاست سے اوپر نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم فیصلہ کرے، کیا ہم ایک بیانیے پر کھڑے ہیں؟ یہ ملک قربانیوں سے بنا ہے اور قربانیوں سے ہی بچایا جائے گا۔ افغانستان کے اندر ایک ایسی ڈسپنسیشن آ چکی ہے جو ایک آئیڈیل اماجگاہ بن چکی ہے فار ملٹیپل ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ آپ کا اور ہمارا جو جوان ہے، جو افسر ہے، جو سینے پہ گولی کھا رہا ہے، وہ اپنے ذاتی مالی کسی فائدے کو سائڈ پہ رکھ کے اس پاکستان کے لیے گولی کھاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے، مذاکرات کر لیے جائیں؟ آر وی فالوئنگ دس نیشنل ایکشن پلان؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ یہ سوال آج پھر گونج رہا ہے، کیا دہشت گردوں سے مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے؟ اگر بات چیت ہی ہر جنگ کا انجام ہوتی تو تاریخ میں کوئی غزوہ، کوئی قربانی، کوئی دفاع وطن کی داستان نہ لکھی جاتی، اور اگر مذاکرات ہی امن کی ضمانت ہوتے تو اے پی ایس کے معصوم بچوں کا خون کیوں بہتا؟ آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے وہ بات کہی جو شاید ہم سب کے دلوں میں تھی مگر زبانوں پر آنے سے ڈرتے رہے۔ ڈی جی نے کہا کہ اگر دہشت گردوں سے مذاکرات ہی حل ہوتے تو جنگیں کبھی نہ ہوتی۔ یہ الفاظ صرف ایک بیان نہیں بلکہ یہ ریاست کے صبر کی انتہا اور قوم کے زخموں کی چیخ ہے۔ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے لاشیں دیکھ کر اس ملک نے ایک عہد کیا تھا کہ اب نہیں، اب دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اسی عہد سے پیدا ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان، لیکن آج 11 سال بعد ڈی جی آئی ایس پی آر خود کہہ رہے ہیں کہ اس پلان کے تمام نکات پر عمل نہیں ہوا، بیانیہ نہیں بنایا گیا، سیاست کو سلامتی پر ترجیح دی گئی اور دہشت گردوں کو وہ جگہ دی گئی جہاں ان کی سانسیں بھی بند ہونی چاہیے تھی۔ ایک ایسی ستم ظریفی ہے کہ جنہوں نے ملک توڑنے کی کوشش کی، جن کے ہاتھ شہیدوں کے خون سے رنگے ہیں، آج انہی کے ساتھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہم بھول گئے کہ دہشت گرد کوئی نظریہ نہیں رکھتے؟ ان کا مقصد صرف ایک ہے، پاکستان کو کمزور کرنا۔ جنرل احمد شریف نے ایک اور تلخ حقیقت بیان کی کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ سوچیے، جب دشمن اندر سے سہارا پاتا ہے تو سرحدوں پر قربانی دینے والے جوان کس جذبے سے لڑیں گے؟ انہوں نے یاد دلایا کہ امریکہ $7 ارب کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ گیا، جو آج انہی کے ہاتھوں سے نکل کر پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ یہی وہ بندوقیں ہیں جو ہمارے سپاہیوں کے سینے چھلنی کر رہی ہیں۔ اور پھر ایک جملہ جو ہر پاکستانی کو جھنجھوڑتا ہے، کیا فوج کے جوان اپنے سینوں پر اس لیے گولیاں کھا رہے ہیں کہ ان کی سیاست چلتی رہے؟ یہ سوال نہیں، یہ آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اجتماعی غفلت دکھا رہا ہے۔ ہم نے اپنی سیاست کو دہشت گردی پر مقدم کر دیا، ہم نے اپنی فوج پر الزام تراشی کی اور ہم بھول گئے کہ یہی فوج وہ دیوار ہے جو ہمیں افراتفری کے طوفان سے بچا رہی ہے۔ جنرل احمد شریف نے کہا کہ جو خارجیوں کے سہولت کار ہیں ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ یہ اعلان نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے کہ اب مزید رعایت نہیں ملے گی۔ پولیس کے محدود وسائل، سی ٹی ڈی کی کم تعداد اور سیاسی مصلحتوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی گورننس، یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں جو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے نہیں دیتی۔ اور آخر میں ترجمان پاک فوج کا پیغام کہ سیاستدان قابل احترام ہیں لیکن
सियासत रियासत से ऊपर नहीं, सियासत ही सबसे मुकद्दम है और फौज इस रियासत की मुहाफिज है। अब वक्त आ गया है कि कौम फैसला करे, क्या हम एक बयानिए पर खड़े हैं? क्या हम दहशतगर्दी को सिर्फ खबरों का मौजू समझते रहेंगे या अब इस नासूर को जड़ से काटने के लिए मुत्तहिद हो जाएंगे? क्योंकि अगर आज भी हमने ख्वाब गफलत से आंख ना खोली तो कल हमारे बच्चों के लिए कोई स्कूल महफूज, कोई पुरअमन मस्जिद और कोई रोशन सुबह बाकी नहीं रहेगी। ये मुल्क कुर्बानियों से बना है और कुर्बानियों से ही बचाया जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा।